گلو ایک غریب والدین کا بیٹا تھا۔ اس کے والد ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے۔ قلیل آمدنی کی وجہ سے ان کا گزارا بہت مشکل ہو رہا تھا، مگر انتہائی غربت کے باوجود گلو ایک نہایت نیک اور ہونہار لڑکا تھا۔ وہ اسکول میں ہمیشہ اول آتا تھا۔ خوش اخلاقی اور اچھے کاموں کی وجہ سے وہ اپنے ساتھی طالب علموں اور اساتذہ کی آنکھ کا تارا تھا۔ فارغ اوقات میں اس کے دوست کرکٹ، فٹ بال اور دیگر کھیل کھیلتے۔ گلو محلے کی عورتوں کے کام کر رہا ہوتا تھا، یا تو سبزی لینے جا رہا ہوتا، یا کسی کا بل جمع کروانے جا رہا، یا کسی کو میڈیکل اسٹور سے دوائی لا کر دے رہا ہوتا تھا۔ غرض گلو نے کسی کو انکار نہیں کیا، وہ محلے بھر کے لوگوں کے کام آتا تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو گلو کی ایمانداری اور خوش اخلاقی کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ علاقے میں چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ آئے دن کسی نہ کسی کے گھر میں چور آتے اور قیمتی چیزیں چرا کر چلے جاتے۔ چنانچہ گلو نے دوستوں کے ساتھ محلے کی چوکیداری کا بندوبست کیا۔ وہ اور اس کے دوست رات بھر پہرا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ کچھ دن بعد چور پکڑے گئے اور خطرہ بھی ٹل گیا۔ ایک دفعہ ڈینگی وائرس نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ ایسے میں گلو نے محلے کی صفائی کا بیڑا اٹھایا اور محلے کے دوسرے لڑکوں کو ساتھ ملا کر صفائی شروع کی۔ چند روز میں نہ صرف محلہ صاف ہوا بلکہ ڈینگی وائرس سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ایک دفعہ دفتر سے آتے ہوئے محلے کے ایک احمد انکل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ گلو دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے ہسپتال پہنچایا اور انہیں خون کی اشد ضرورت تھی۔ گلو نے فوری طور پر خون کا بندوبست کیا اور احمد انکل کی جان بچائی۔ گلو کی اپنی عادتوں کی وجہ سے محلے کے سب لوگ انہیں بہت چاہتے تھے اور اسے دل و جان سے پیار کرتے تھے۔ گلو کے گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ اس کے والد اکثر بیمار رہتے تھے۔ وہ کئی روز سے کام پر نہیں جا رہے تھے، اس طرح ان کی آمدنی بھی مزید کم ہوگی۔ گلو کے والد گلو کو مزید تعلیم دلوانے کے حق میں نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے گلو ان کے ساتھ مزید کام کرے اور تاکہ گھر کے حالات کچھ بہتر ہوں، مگر گلو کی پڑھائی کے شوق اور ہر سال اول آنے کی وجہ سے جیسے تیسے کر کے گلو کی پڑھائی جاری رکھی ہوئی تھی۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ گلو کے 12ویں جماعت کا امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا۔ بہترین نمبروں کی وجہ سے اسے میڈیکل کالج میں داخلہ مل رہا تھا، مگر اس کے لیے ایک بڑی رقم درکار تھی۔ گلو نے اپنے والد سے بات کی تو اس کے والد نے سمجھایا، بیٹا گھر کے حالات تمہارے سامنے ہیں، میں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اور ان حالات میں میڈیکل کالج کا خرچہ برداشت کرنا ناممکن سی بات ہے۔ شاید ڈاکٹر بننا تمہاری قسمت میں نہیں ہے۔ گلو بھی سمجھدار تھا، اسے اپنے حالات کا پتہ تھا، مگر وہ مرجھا سا گیا۔ اسے بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ آگے نہیں پڑھ سکے گا۔ اس نے محلے میں نکلنا بند کر دیا اور گھر میں خاموش بیٹھا رہتا۔ 2 دن بعد شام کو گلو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گلو نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے محلے کے لوگ کھڑے تھے۔
جو اسے ملنے آئے تھے۔ کون ہے بیٹا؟ اس کے والد نے اندر سے آواز لگائی۔ بھئی ہم ہیں۔ گلو اور اس کے والدین حیرت زدہ تھے کہ محلے کے ایک بابا نے کہنا شروع کیا، گلو بیٹا، جیسے تم اپنے ماں باپ کی اولاد ہو ایسے تم ہم سب کی بھی اولاد ہو۔ تم نے ہماری اولاد سے بھی زیادہ ہمارا خیال رکھا ہے، لہٰذا ہم نے فیصلہ کیا ہے تمہارے میڈیکل کالج کا خرچہ ہم سب محلے والے مل کر برداشت کریں گے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک لفافہ گلو کی طرف بڑھایا۔ گلو کو لفافہ پکڑتے ہوئے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی۔ احمد انکل بول اٹھے، اگر تم یہ پیسے نہیں لو گے ہم سب ناراض ہو جائیں گے۔ گلو کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکل پڑے اور وہ احمد انکل سے لپٹ گیا۔ دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا صلہ مل گیا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، گلو کی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہر کوئی اسے پسند کرتا تھا۔ ہمیں بھی ہر کسی کی دل سے مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس کا صلہ ضرور ملتا ہے۔